معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ حذیفہ صاحب، حکومت آج کی پریس کانفرنس پر سر رائے کیا رکھتی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے عطا صاحب کہہ تو رہے تھے کہ ورڈ ٹو ورڈ جو بھی DGISPR نے کہا اس کو انڈورس کرتے ہیں، لیکن سر اب انڈورس سے آگے کی بات ہے نا، اب جو بال ہے وہ آپ کے کورٹ میں ہے، تو حکومت کیا ایکشنز لینے کا سوچ رہی ہے، کیا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ، اور آنے والے وقتوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں کرن ناز صاحبہ آپ کی بات سن رہا تھا کہ 9 مئی کے بعد جو ایکشنز لینے چاہیے تھے وہ نہیں لیے گئے۔ اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک سیاسی جماعت کو پھر بھی سپیس دی اور کوشش کی کہ شاید صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن مسلسل جس طریقے سے جس ڈھیٹ پنے پہ یہ جماعت اڑی ہوئی ہے اور جس طریقے سے 26 نومبر ہوا، مسلسل جو پریس کانفرنس یہ کرتے رہے، ٹویٹر کے اوپر جو کچھ کرتے رہے، اس کے بعد دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں اور بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں بانی تحریک انصاف کو سیاسی گنجائش دینا۔ اور ظاہر ہے آپ نے بار بار یہ سوال کیا کہ کیا بانی تحریک انصاف کے بغیر ان کی جماعت سیاست کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو آپ کو میں گزارش کر دوں کہ بانی تحریک انصاف تو اس طرح کا سٹانس اور یہ حرکات کر کر اس سسٹم میں سیاست نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے بعد ان کی جماعت ہے، ان کا کنڈکٹ ہے، اگر وہ کسی نئے نام سے رجسٹر کراتے ہیں یا وہ اس انتہا پہ نہیں جاتے جس انتہا پہ ماضی میں الطاف حسین جایا کرتے تھے، ان کے لوگ یہیں پر ہیں، یہی فاروق ستار صاحب ہیں، یہی مصطفیٰ کمال ہے، تو ظاہر ہے کسی سیاسی جماعت کو یا کسی MNA کو آپ صرف اسی لیے بین نہیں کر سکتے کہ وہ ایک جماعت سے جڑا ہوا تھا۔ اگر وہ اپنا قبلہ درست کر لے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے گنجائش نکالی جائے گی، لیکن اگر بانی تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں یہ میسج آپ لوگوں نے ویسے PTI کو دیا ہے کہ اگر یہی پارلیمنٹیرینز کسی اور سیاسی جماعت سے آ جائیں تو وہ سیاست کر سکتے ہیں؟ میں اب دے رہا ہوں جی، میں بالکل آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے دے رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے آپ تو گلاس کو آدھا خالی دیکھ رہی ہیں، میں گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ DGISPR کی پریس کانفرنس کو آپ یہ تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ میرے بھائی شفیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے سیاسی پریس کانفرنس کر دی، بھائی آپ ایک فوج کے سپہ سالار کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اب نہیں ہوگا بانی تحریک انصاف کے شفیع صاحب سارے میں یہ سارے سوال رکھوں گی ان کے سامنے۔ حارث صاحب، اس سے پہلے ذرا مجھے صرف یہ بتا دیں، آج کی پریس کانفرنس کو ہم کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سخت ترین پریس کانفرنس ہے، جو حذیفہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ میسج چلا گیا ہے PTI کو؟ دیکھیں یہ جو باتیں ہوئی ہیں، ٹرولنگ ہوئی ہے، نیکسٹ چیز ایک ہوا ہے انڈیا کا، تحریک طالبان رجیم کا، ٹرولنگ کا اور ان کے بانی کے جو نکلے ہیں، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، بیونڈ کمپریہنشن ہے۔ ایک نارمل بیلنسڈ پرسن کی ناٹ ٹاک اگینسٹ این آرمی اور اگینسٹ این سپہ سالار جس کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے، جس نے ایک اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھا دیا، اور اس کے بارے میں آپ ایسے الفاظ استعمال کریں which I will not even like to repeat۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی سخت الفاظ، اور آج DGISP کی باڈی لینگویج دیکھ لیں، he was very very clear, there was no doubt about it کہ ان کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کیا یہ جو میسج تھا کہ یہ بار بار نہیں ہو سکتا، یہ ہر بار نہیں ہو سکتا کہ آپ سربراہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا آپ عوام اور فوج کے درمیان رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں۔ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں، اور پھر جو انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا کہ we will also come bare knuckle، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ اس کا یہ کہ انہوں نے کہا جو فوج رہے گی، پاکستان ہے اور مسلح فوج کی وجہ سے رہے گا۔ پاکستان کی مسلح فوج پاکستان کی ٹیریٹوری باؤنڈریز کی، پاکستان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کی، جغرافیکل باؤنڈریز کی ضامن ہے، اور خود یہ ان کو سمجھ آنا چاہیے جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوتی اس ملک میں دشمن کی فوج ہوتی ہے۔ فار گاڈ سیک، آپ کہتے تھے فوج لڑاکا نہیں ہے، فوج تو اب یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ وی آر پروفڈ، وی آر ویری فوکسڈ ان آپریشن پلاننگ، آپریشن ٹریننگ، اور ہم نے یہ کر کے پوری قوم کو، دنیا کو بتا دیا کہ واٹ از پاکستان، اور پاکستان مسلح فوج آر نیور سیکنڈ ٹو نن۔ تو یہ چیزیں کلیئر ہونے کے بعد اب انہوں نے بڑی کلیئر یہ بات بتا دی ہے کہ ہم نے کیا سوچ لی ہے، ہم نے یہ لاسٹ ٹائم بات کی ہے، اس کے بعد وی ڈونٹ ڈو۔ ابھی میرے خیال میں منڈے آنورڈ بعد آپ کو یہ ایکشن ہوتے نظر بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اب یہ بھی ہے نا سر کہ عظمیٰ خان صاحبہ آج میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ سڑکوں پر نکلیں، اتوار کو پشاور میں اہم جلسہ، اور پھر اس اہم جلسے میں کیا اہم اعلانات شفیع صاحب ہو سکتے ہیں، کیا متوقع ہیں؟ دیکھیں آپ نے کافی ٹائم دیا دونوں حضرات کو، میں نے کہا سن لیں ذرا، پھر اس کے بعد رسپونڈ کر لیجئے گا۔ کچھ ٹائم مجھے بھی دیا جائے۔
کافی حارث صاحب نے بھی اور حذیفہ صاحب نے کافی چیزیں کو ڈسکس بھی کیا. دیکھیں جہاں تک حارث صاحب نے کہا کہ جی وہاں پہ بیڈ گورننس ہے خیبر پختونخوا میں, دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. اگر ہماری بیڈ گورننس ہوتی تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے. حارث صاحب کا تعلق شاید کراچی سے ہے, جہاز سے بھی ان کو کوئی ڈائنامکس کا شاید اتنا علم نہیں ہے خیبر پختونخوا کا. 2002 میں آتی ہے, 8 میں ANP آتی ہے, اور 13 سے لے کے آج تک تحریک انصاف ہے, اور اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی. تو خیبر پختونخوا میں کوئی دوسرے دفعہ نہیں آیا اس کی تاریخ میں. ہم تیسری دفعہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, تو ہماری گورننس ہے, کچھ بیانیہ ہمارا ہے, کچھ ہم نے ڈیلیور کیا ہے, تو ہم گورنمنٹ میں ہے. پہلی بات. دوسری بات حذیفہ صاحب نے کی کسی اور پلیٹ فارم کی, بات بڑی کلیئر ہے کہ مائنس عمران کا نہ کوئی تصور کر سکتا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے. عمران خان ہی تحریک انصاف ہے, اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے. جو 9 مئی میں جن پہ کیسز تھے وہ ویڈیو کرتے تھے, وہ صاف ہو جاتے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ پشاور میں کیا ہونے والا ہے, کیا دیکھیں ہم نے تمام قانونی اور آئینی راستے, آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر نکلنا آپ لوگوں کے لیے وائبل ہوگا؟ دیکھیں ہم نے قانونی اور آئینی طریقے سارے استعمال کر لیے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب 9 دفعہ اڈیالہ آ چکے ہیں, 9 دفعہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. کورٹ کے, ہائی کورٹ کے آرڈر ان کے ساتھ, CM کو کہہ دیا گیا, PM کو کہہ دیا گیا, چیف جسٹس سے بات ہوئی, ساری چیزیں آن ریکارڈ پڑی ہے, دھرنا ہم نے دے دیا. اب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. وہی ایک راستہ ہمارے پاس بچا ہے, جہاں نہ عدالتوں میں ہماری سنوائی ہو رہی ہے نہ کہیں اور ہو رہی ہے. تو ہم نے آخر میں عوام کے پاس ہی جانا ہوگا. 7 دسمبر کو آپ دیکھیں گے پشاور میں ایک جمع غفیر ہوگا. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں گے وہ گڑھ ہے تحریک انصاف اور عمران کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ 7 دسمبر کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں. وہ کارڈز ہم نے سینے کے ساتھ لگائی ہوئے ہیں. کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ آپ 7 دسمبر تک ویٹ کر لیں. 7 دسمبر کو اگلا لائحہ عمل ہم دیں گے. کیونکہ میں PTI کے نا ابھی پچھلے کچھ عرصے میں بہت ساری فائنل کالز دیکھ چکی ہوں کہ جس کے بعد پھر ہمیں سہیل آفریدی صاحب جب سے آئے ہیں. میں آتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی, مجھے کال, تینوں معزز مہمان ساتھی موجود ہیں. بریک لیجئے, واپس آئیے. ویلکم بیک ونس اگین. جی آج کی اہم پریس کانفرنس, اسی پہ ہی پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی ہے. شفیع جان صاحب, بریک سے پہلے ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم بہت ساری فائنل کالز بھی دیکھ چکے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اندر فائنل کال آ جاتی ہے. دیکھیں 8 اکتوبر سے سہیل آفریدی صاحب نامزد ہوئے ہیں, اور 15 اکتوبر کو انہوں نے چارج لیا ہے. ہم نے کوئی کال نہیں دی, سہیل آفریدی صاحب نے کوئی کال نہیں دی. صحیح. 7 دسمبر کو ہم اپنا لائحہ عمل, نیا کیلنڈر شروع ہوا ہے ابھی, ہم 7 دسمبر کو اپنا لائحہ عمل رکھیں گے. سہیل آفریدی صاحب میں بار بار یہ آپ کے شو میں بھی کہہ رہا ہوں, میں نے بار بار سوشل میڈیا پہ بھی کہا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں, ان کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. وہ آؤٹ آف دا سیلیبس آئے ہوئے ہیں. تو آپ انشاءاللہ 7 دسمبر کو دیکھیں گے کہ پشاور میں جو ہمارا جلسہ ہوگا اس میں ہم جو اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے تو انشاءاللہ وہ کارآمد بھی ثابت ہوگا, اور سود مند بھی ثابت ہوگا. آپ کو میں ایک اور ٹویٹ بھی بتا دیتی ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ ہی کی پارٹی کے چیئرمین موجود ہے بیرسٹر گوہر صاحب, وہ لکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کا یا پھر سیاسی یا پھر عسکری اداروں کے لوگوں کا ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہنا یہ افسوسناک ہے. آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آغاز میں نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا کہ آغاز تو وہیں سے ہوا تھا. دیکھیں جہاں تک آپ بھی یہی سمجھتے ہیں افسوسناک ہے؟ جہاں تک پوائنٹ آف ویو کی بات ہے, بیرسٹر گوہر, میں نے تو ان کی ٹویٹ نہیں دیکھی, آپ نے بتا دیا تو وہ ٹویٹ میں دیکھ لوں گا. بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس کو, سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے یا بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے, تو اس پریس کانفرنس کو رسپونڈ کریں گے, ہم بھی رسپونڈ کریں گے. دیکھیں ہم یہ مایوس کن رہا ہے ہمارے لیے یہ پریس کانفرنس. DG ISPR ایک پروفیشنل فوج کے ترجمان ہیں. اچھا چلیں ہم اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں, اس کو آپ نے بتا دیا, لیکن وہ جو پہلے آیا تھا ایک ٹویٹ, وہ آپ کے لیے افسوسناک نہیں ہے جو آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں؟ آپ انہیں سیکنڈ نہیں کریں گے؟ یہ ساری ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ کل سامنے رکھیں گے, اور اس پہ مرکزی لیڈرشپ بھی اس کو رسپونڈ کرے گی, اور صوبائی یعنی ابھی سوچا جائے گا کہ وہ افسوسناک ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہم دیکھیں, اس پہ ہماری ایک ہماری پوری اس پہ مرکزی صوبائی کیبنٹ بھی بیٹھے گی, اس پہ پارلیمانی پارٹی بھی بیٹھے گی, تو ایک لائحہ عمل طے ہوگا, وہ لائحہ عمل آپ سب کے سامنے ہوگا. کل پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اب کرنے تو چاہیے, صوبائی حکومت بھی رسپونڈ کرے گی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی چاہیے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ رسپونڈ کریں. اب حذیفہ صاحب ایک اور بھی اہم بات, آج DG صاحب نے نون ڈکلیئر کا شیخ مجیب الرحمان کو, اور نون لیگ کا اس پر موقف جو ہے وہ کیا وہ بھی تبدیل ہوا ہے؟ کیونکہ میاں صاحب تو کہتے تھے کہ شیخ مجیب باغی نہیں تھے, انہیں باغی بنایا گیا تھا. جی مجھ سے سوال کر رہی ہیں گرنا صاحبہ؟ جی میں آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں.
سنائی نہیں دے گا. جی مہربانی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ مجیب پہ میاں نواز شریف صاحب کا موقف ہو یا بانی تحریک انصاف کا یا آپ کا یا میرا, جس ملک میں وہ ہیرو تھا, جس نے وہ ملک بنایا تھا, وہاں ہیرو نہیں رہا, تو اس کو مزید ڈسکس کرنا, وہ تو وہاں ایک کنٹروورشل شخص بن گیا. اس کے ایون کے مجسمے کا جو حال کیا گیا, اس کی بیٹی کا جو حال کیا گیا, چلے بیٹی نے تو ٹھیک ہے ظلم و ستم کے پہاڑ وہاں پر توڑے ہوں گے, لیکن جو شیخ مجیب کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا وہ وہاں ہیرو نہیں رہا. اس کو ہم اپنی پالیٹکس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی پتہ ہے نا, میں تو آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بھی موقف تبدیل ہوا ہے, پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کا بھی موقف تبدیل ہوا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل موقف ہمارا تبدیل نہیں ہوا, ہمارا وہی موقف ہے, اور وہ یہی ہے کہ شیخ مجیب کوئی پاکستان کا ہیرو نہیں ہے. اور اس نے ظاہر ہے 1971 میں پاکستان جب دو لخت ہوا, اس میں شیخ مجیب کا کردار کوئی اچھا کردار نہیں تھا. اگر ہمارے کسی سیاسی رہنما نے انکلوڈنگ میاں نواز شریف صاحب, انہوں نے اگر کسی اینگر میں کوئی بات کوٹ کر دی ہے تو بات کوئی فائنل بات نہیں ہے, ہم انسان ہیں, خطاؤں کے پتلے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کی بات کو بینچ مارک بنا کر یہ کہنا کہ بانی تحریک انصاف بھی یہ بات کریں گے جبکہ ان کے لوگ اس بات کو برا مان رہے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری بات کی مجھے آپ موقع دیں گی, دوسری بات شفیق جان صاحب نے کی کہ جی ہم تیسری دفعہ وہاں پر حکومت میں ہیں. جی تیسری دفعہ انہوں نے کہا ہم حکومت میں ہیں, ہماری گورننس وہاں اچھی ہے. دیکھیں جی پاکستان میں سیاست اور گورننس دو ڈیفرنٹ چیزیں ہو گئی ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے, پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جہاں پر لوگ گورننس کو دیکھ کے ووٹ ہی نہیں دیتے. اگر گورننس کو دیکھ کے ووٹ دیتے مجھے یہ بتا دیں, جو پچھلے دنوں بہت بڑا مسئلہ بنا وہ ملاقاتیں تھیں, اور پھر وہ ملاقاتیں وہ چاہے پروپیگنڈا بنا, چاہے نیریٹو بنا, وہ انڈیا تک گیا, افغانستان تک گیا, اور وہاں پر کس طرح سے پلے کیا گیا. اب آج کی جو اہم ترین پریس کانفرنس آ گئی, اس کے بعد صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں ملنے دیں گے, تو ہم دھرنا دیں گے. ملنے دیں گے یا نہیں دیں گے, یا ملاقاتیں اب بند؟ ملاقاتیں بالکل بند ہوں گی. کوئی سیاسی ملاقات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیملی کے لیے ہم نے گنجائش نکالی تھی, لیکن فیملی نے ہمارے گڈ ول جیسر کا جو ہمیں صلہ دی ہے وہ آپ کے سامنے. اور کرن صاحبہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے ملک میں بات کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے تو میں دشمن ملک کے چینل پہ جا کے بات کروں گا, حالانکہ فیکچول غلط ہے. میری معلومات کے مطابق آپ کے چینل نے کئی مرتبہ آپ کے چینل نے کئی مرتبہ بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو کہا کہ ہمیں ایکسکلوسیو انٹرویو دے دیں, انہوں نے ریفیوز کیا. یہ غلط بیانی کرتی ہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بتا دیں ملاقاتیں آج یا ہوں گی؟ جی ملاقاتیں آج سے بالکل بند ہے. نہیں ابھی ملاقاتیں بالکل بند ہے. فیملی کی بھی, سیاسی بھی اور وکلا کی بھی. باقی رہ گئی بات, اگر فیملی ان کی ویل بینگ جاننا چاہتی ہے اس کے لیے ہم ایک میکینزم وضع کریں گے, اس بات کو فول پروف رکھیں گے کہ ان کی بہن یہ نہ ہو کہ مل کر آئے واپس آ ایک ایسا متنازع ٹویٹ کرے اور بعد میں کہے کہ جی وہ تو اندر قید ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کا ہینڈل کون استعمال کر رہا ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے میاں نواز شریف بھی گرفتار ہوئے ہیں, شہباز صاحب ہوئے ہیں, بے نظیر بھٹو ہوئی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو ہوئے ہیں. کبھی کسی نے اس ملک کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جو شخص کرنا چاہ رہا ہے. یہ تو تمام سیاستدانوں کے لیے, آپ کا بڑا واضح جواب آ گیا, مجھے اجازت دیجیے نا, مجھے شفیع صاحب سے بھی بات کرنے دیں, پھر وہ شکوہ کریں گے ٹائم نہیں دیں گے, مجھے ان سے بھی بات کرنے دیں. شفیع صاحب 9 مئی کے حوالے سے کیبنٹ نے جو 51 کیسز ختم کرنے کی منظوری دی ہے, سر کیا بہتر نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ عدالتیں ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو تو استثناء پر اعتراض ہے نا سر؟ کوئی استثناء تو نہیں لیا. ہمارا یہ ماننا ہے کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو کیسز تھے وہ انتقامی کیسز تھے, اس میں نہ تحریک انصاف, نہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, وہ انتقامی کاروائیوں پہ مبنی تھے. میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں کہ ایک بندے پہ کرک میں بھی ایف آئی آر ہے, اسی بندے پہ سیم ٹائم پہ کوہاٹ میں بھی ایف آئی آر ہے, اور اسی بندے پہ اسی ٹائم پشاور میں بھی. سر عدالتوں سے آپ 2627 ترمیم کے بعد آپ عدالتوں سے کیا انصاف کی امید رکھتے ہیں؟ عدالت تو اپنا حکم دیا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جا کے مل سکتے ہیں, وہ اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے منظوری دے دی ہے 51 کیسز بالکل وڈرا کر رہے ہیں ہم 51 کیسز جو ہے 9 اور 10 مئی کے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی یہ بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں وہ ہم وڈرا کر رہے ہیں. اور ہم اس سے بڑھ کے بھی یہ بات ہم نے کہی ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث تھا بالکل اس کو سزا دی جائے, لیکن اس کے لیے CCTV فوٹیج لائی جائے. اگر پھر CCTV فوٹیج نہیں ہے, پھر جس نے وہ CCTV فوٹیج چھرائی ہے تو وہ اسی نے 9 مئی کرایا ہے. 9 مئی تحریک انصاف سے نہیں کرایا, تحریک انصاف کے خلاف استعمال ضرور ہوا.